صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ تھے ایک صحابی، ان کا لقب تھا حمار، حمار کہتے ہیں گدھے کو، ان کا نک نیم تھا۔ اب اس طرح کا نک نیم کسی کا ہے تو وہ برا بھی نہیں مانے گا۔ تو وہ نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے کچھ واقعات سنا کے اس طرح۔ تو لیکن ساتھ ان میں ایک کمزوری تھی، وہ شراب بھی بہت پیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کوڑے لگواتے تھے، وہ کوڑے بھی کھا لیتے تھے، پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بھی حاضر ہوتے تھے، پھر جا کے دوبارہ شراب پیتے تھے۔ تو ایک صحابی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پہ کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے بھی الٹے کام کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا لعنت، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کر سکتے۔ کسی کے کردار میں کمزوری ہے تو اس کی وجہ سے اسے یہودیوں کا ایجنٹ نہیں آپ کہہ سکتے۔ میں نے اشارتاً بات، یہ تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا بھائی تھا ابو عمیر، تو نبی علیہ السلام اس نے بڑا لاڈ کیا کرتے تھے۔ اس نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی چھوٹی سی، وہ فوت ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام جب کبھی اس کو ملتے تھے تو کہتے تھے ابو عمیر تیری چڑیا نے کیا کیا؟ چڑیا نے تو کچھ نہیں کیا، چڑیا فوت ہوئی ہے نا، لیکن بچے کو تو بیچارے کو سینس نہیں ہوتا نا۔ تو نبی علیہ السلام اس سے ہمیشہ یہ مزاح فرمایا کرتے تھے، یار تیری چڑیا نے کیا کیا؟ اس طریقے سے آپ علیہ السلام مزاح فرمایا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ مزاح ہمارے ساتھ کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میں مزاح میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہوں، اور سچائی ہے نا۔ جامع ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے نا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، اچھی سی سواری۔ آپ نے فرمایا ایسے اونٹ کا ایک بچہ دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے پہ کیسے سواری کروں گا، اونٹنی کے بچے کے اوپر، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ آپ نے نہیں، اسے اونٹنی کا بچہ دو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے سواری مانگی ہے، تو آپ فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ تو بات بھی سچی، مزاح بھی۔ ایک ضعیف روایت بھی ہے، وہ کمزور ہے شمال ترمذی میں، کہ آپ علیہ السلام فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی ایک عورت کو، تو رونا شروع ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جوان ہو کے ہی جائیں گے سر۔ یہ روایت کمزور ہے، لیکن چونکہ ایک پبلک میں مشہور ہے، میں نے بیان کی۔ جو صحیح روایت ہے وہ یہ روایت میں نے آپ کو بیان کی کہ نبی علیہ السلام یعنی اس طرح کا سچا جو مزاح ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام مجھے کہا کرتے تھے دو کانوں والے، تو دو کان تو ساروں کے ہوتے ہیں، لیکن ایک محبت سے کہہ دیا۔ اچھا، ایک بڑی زبردست حدیث ہے، بڑی مزیدار ہے، بڑی وجد امیز حدیث ہے، مسند امام احمد میں اور شمائل ترمذی میں ہے۔ ایک صحابی تھے پینڈو، اور گنوار، صحابہ کرام کہتے ہیں بالکل چٹا ان پڑھ عربی شخص تھا، اور دماغ کا بھی پورا سا تھا، جس طرح سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی آتا تھا آپ اسے بڑی محبت کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں وہ خوش شکل بھی نہیں تھا، کوجا۔ تو آپ علیہ السلام اسے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ پھر نا اس کو خوب تھاپڑا دیکھ کہتے تھے یہ جو ہے نا فلاں گاؤں میں ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے، یہ ہمارا نمائندہ ہے۔ تو وہ بھی چوڑا ہو جاتا تھا کہ ہاں جی میں حضور دا رہبر ہوں۔ اچھا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دفعہ وہ شہر میں آیا، تو وہ شہر میں آ کے کچھ چیزیں بیچا کرتا تھا نا، گاؤں سے لا کے حضور کے لیے بھی کچھ گفٹ لے آتا تھا، کیا کھجوریں کوئی اس طرح کی چیزیں۔ تو کہتے ہیں ایک دن نا وہ ایک چوراہے پہ کھڑا ہو کے نا تو سامان بیچ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے، تو آپ نے جا کے اس کو پیچھے سے نا یوں جھپی ڈال دی، ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے نا، تو اس نے شور مچا دیا۔ سادہ لوگ تو سادہ ہی ہوتے ہیں نا، مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہ لاڈ کر رہے ہیں۔ تو وہ نبی علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ اپنا اٹھایا، اس نے یوں کر کے دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ بڑا خوش ہو گیا، اور وہ پھر ایسا خوش ہوا کہ اس نے اپنا جو کمر ہے وہ حضور کے پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھی، اور وہ پھر ہٹے ہی نہ، اور کہ مجھے یا رسول اللہ جتھی مار کے رکھنی ہے آپ نے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی دل جوئی کے لیے فرمایا، آپ نے میں کون ہے جو یہ غلام خریدے، ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزیں بیچ رہا تھا، آپ نے میں کون ہے جو یہ غلام خرید لے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام بڑا کوج ہے، یہ بڑا بد شکل ہے، آپ کو بڑے تھوڑے پیسے اس کے ملیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر میں بد شکل ہے، اللہ کے نزدیک تو بہت خوبصورت ہے، ایمان کی وجہ سے۔ شکل انسان نے خود تو نہیں اڈاپٹ کی ہوتی،
شکل تو اللہ نے دی ہوتی ہے. جس اللہ نے آپ کو شکل دی ہے وہ آپ کو آپ کی شکل کے اوپر تو نہیں تانا دے سکتا. تو آپ فرمایا تو لوگوں کی نظر میں بد شکل ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں تو بہت خوبصورت ہے. تو اس طرح کے آپ کو کئی واقعات نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ملیں گے جس میں آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ یعنی اس طرح کی گفتگو فرمایا کرتے تھے. تو آپ کو میری طبیعت میں بھی بہت زیادہ اس طرح کا تفنن نظر آئے گا.